السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سورج جس دن سے پیدا کیا گیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اپنی منزلیں اسی طرح طے کر رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ سورج اپنی منزلیں طے کرنے کے وقت ان کی جو راستے میں منزلوں کے جو راستے میں چل رہا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ سورج رک گیا۔ آئیے وہ وقت کون سا تھا، ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ آج تک ہم نے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ سورج اور چاند کے بارے میں ہے یہاں۔ سورج تو گھٹتا نہیں ہے لیکن چاند کے بارے میں ہے، چاند گھٹتا ہے لیکن سورج کی بھی منزلیں ہیں اس طرح چاند کی منزلیں ہیں، لیکن سورج کی منزلیں گھٹنے والی نہیں اور چاند کی منزلیں گھٹنے والی ہیں۔ چاند بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سورج اپنی منزلوں کے راستے پہ تھا کہ ایک شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا چنا ہوا بندہ تھا، وہ ایک نبی کی شکل میں تھا۔ اس نے جہاد کے لیے اعلان کیا، لیکن اس اعلان کے ساتھ اس نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اس جہاد میں میرے ساتھ وہ شرکت نہیں کر سکتا جس نے ابھی شادی کی ہو اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات نہ منائی ہو، سہاگ رات نہ منائی ہو، وہ میرے ساتھ اس جہاد میں چل نہیں سکتا، شرکت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی گھر بنانا شروع کیا ہے، گھر بنانا شروع کر دیا ہے اور اس کی گھر کی چھتیں ابھی مکمل نہیں ہیں، وہ بھی شخص میرے ساتھ جہاد پر نہیں چل سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص نہیں چل سکتا جس نے گبھن اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کی بچوں کی پیدائش کے بارے میں انتظار کر رہا ہے پیدائش کے لیے۔ پھر وہ یہ اعلان کے بعد وہ شخص عصر کی نماز کے وقت نکلے اور جس بستی کو فتح کرنا تھا اس بستی کی طرف چلے۔ جب چلے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، جب پہنچے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس نبی نے دعا کی، یا اللہ، پہلے اس نے سورج کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جس اللہ تبارک و تعالی کا تو حکم مانتا ہے، فرمان بردار ہے، میں بھی اسی اللہ تعالی کا فرمان بردار ہوں، میں بھی اسی اللہ تعالی کا حکم ماننے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ، اس بستی کے فتح ہونے تک، جب مکمل فتح نہ ہو جائے اس وقت تک سورج کو ہمارے لیے روک لے، سورج ہمارے لیے روک لے، ہمارے لیے روشن کر دے۔ حالانکہ سورج کیا تھا، غروب ہونے کے قریب تھا، غروب ہونے جا رہا تھا۔ اور یہ واقعہ پھر جب ہوا، فتح مل گئی، مال غنیمت جمع ہوا، لیکن پہلے یہ تھا کہ مال غنیمت جمع کر کے ایک جگہ پہ ڈھیر بنا کے رکھا جاتا تھا اور آسمان مال غنیمت
کہ قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اس مال غنیمت کو کھا جاتی، جلا دیتی، ختم کر دیتی۔ مانا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال غنیمت قابل قبول ہوتا تھا۔ یہی ہوا کہ جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور مال غنیمت کو آگ نے کھایا نہیں، آگ نے جلایا نہیں، آگ اتری نہیں، تو اس نبی نے کو یہ بتایا گیا کہ کوئی خائن ہے، خیانت کرنے والا موجود ہے، اور لہذا اس نبی نے پھر جتنے بھی قبائل شریک تھے، قبیلے کے ایک ایک فرد سے پہلے بیعت لی، ہاتھ ملایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک قبیلے کے جو لوگ تھے ان میں سے جس نے سب سے پہلے ہاتھ ملایا اس کا ہاتھ چپک گیا۔ پھر اس قبیلے کے جتنے بھی افراد تھے اس کو انہوں نے بلا کر اس سے بیعت لی۔ جب بیعت لی تو پھر ہاتھ چپک گئے کافی لوگوں کے۔ جب ہاتھ چپک گئے اس نبی کے ہاتھ سے تو پھر وہ مال غنیمت سے چرائی گئی رقم جو تھی، وہ چرایا گیا سونا تھا، وہ واپس مال غنیمت میں داخل کیا گیا۔ جیسے ہی مال غنیمت میں وہ داخل کیا گیا تو آگ نے آ کر اس کو جلا دیا اور ختم کر دیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت جہاد کے میدان سے ملنے والا مال امت محمدیہ کے استعمال کے لیے حلال کیا، وگرنہ پہلے نبیوں کا اس واقعے سے یہ ہمیں ملا کہ پہلے نبی جو تھے ان کے ہاں مال غنیمت کے اندر جمع ہونے والا جو بھی مال ہوتا تھا وہ مال ان کے استعمال کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر حرام ہوتا تھا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مال غنیمت سے ملا ہوا مال امت محمدیہ کے لیے حلال کیا اور اس کو استعمال کے قابل بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔